ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے ARYQ TV پر۔ وقفے میں جانے سے پہلے دیار نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا حسین تذکرہ تھا، الحاج شہباز قمر فریدی فرما رہے تھے۔ تو شہباز بھائی، خوش بختی ہے کہ آپ بھی چند دنوں کے بعد بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں طلب فرمائے جائیں گے، اور ہمارے روفی صاحب قبلہ جو ہیں وہ جمعہ کے دن آج غالباً وہ حرمین شریفین کے لیے روانہ ہو گئے، تو ہم ان کو اور ان کی فیملی کو، ان کے چاہنے والوں کو مبارکباد دیتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان خوش نصیبوں کے صدقے ہمیں بارے دیگر طلب فرمائے۔ آئیے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، کلام مجید فرقان حمید پر ایمان کی تفصیلات، ہمارے عقائد اور کلام مجید فرقان حمید اور خود احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا صراحت فرماتی؟ سب سے پہلے تو یہ پختہ ایمان اور یقین کامل ہونا چاہیے کہ قرآن مجید منزل من اللہ ہے، اور آج تک نقل متواتر کے ساتھ منقول ہوتا آ رہا ہے، اور اس کے ایک ایک لفظ میں، ایک ایک حرف میں رائی کے دانے کے برابر بھی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ بالکل صحیح۔ قرآن پر ایمان کی جزیات تفصیلات کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ قرآن جس طرح رب کی بارگاہ سے اترا ہے، حرف بحرف اسی طرح محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا، اور اس کے احکام صبح قیامت تک کے لیے ہیں۔ یہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ اب وہ میں نے پہلے بھی شاید کہیں یہ بات سنائی، حضرت علامہ اقبال قلندر لاہوری جو ہیں، ان کی بات یاد آ گئی۔ یہاں FCC کالج کا پرنسپل تھا ایک ڈاکٹر لوکس کرسچن تھا، اس کا مکالمہ ہوا اقبال سے، اور وہ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے بڑا زبردست طریقے سے۔ تو ڈاکٹر لوکس نے پوچھا تھا علامہ اقبال سے، جو صاحب نظر ہیں، واقف حال ہیں، واقف اسرار ہیں، تو اقبال سے پوچھا تھا کہ اقبال یہ بتائیے کہ آپ کا کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ آپ رکھتے ہیں کہ یہ جو آپ کی کتاب ہے، یہ آیا اس کا معنی اور مفہوم آسمانوں سے آیا ہے؟ حاجی صاحب بڑی دلچسپ بات ہے۔ اس نے اقبال کو کہا کہ کیا اس کا معنی اور مفہوم آسمانوں سے آیا ہے، جس کو تمہارے نبی نے اپنے لفظوں میں بیان کر دیا ہے، یا اس کے الفاظ بھی رب کی بارگاہ سے اترے ہیں؟ اللہ اب مسئلہ یہ ہمارے نزدیک ایک ہے قرآن مجید کتاب لفظی اور کلام لفظی، اور ایک ہے کلام نفسی۔ تو ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ جو کلام نفسی ہے وہ اللہ کی صفت ہے، وہ قدیم ہے، اور یہ الفاظ تو حادث ہیں، لیکن اقبال اس سے آگے جا کے 4 قدم آگے جا کے ایمان اور ایقان کا وہ درجہ پیش کر رہا ہے، اور امت کو پیغام دے رہا ہے کہ ایمان اس شے کا نام ہے، کسی کے سامنے جا کے بندے کو ڈیفینسو نہیں ہو جانا چاہیے، اور وہاں ایمان متزلزل نہیں ہو جانا چاہیے۔ اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آیا قرآن کا مفہوم آسمانوں سے آیا جس کو تمہارے نبی نے اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے، یا اس کے الفاظ بھی رب کی بارگاہ سے آئے ہیں؟ تو علامہ اقبال نے کہا ڈاکٹر لوکس، میرا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کا جس طرح معنی اور مفہوم آسمانوں سے اترا ہے نا، اسی طرح اس کتاب لا ریب کا ایک ایک لفظ بھی رب کی بارگاہ سے آیا، رب کی بارگاہ سے آیا۔ اب صفدر صاحب اس سے اگلی بات اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، بہت ایمان افروز ہے۔ ارشاد ہو۔ اس نے کہا یار اقبال تو ورسٹائل جینیس ہے، ایکسٹرا آرڈینری ہے، اور اتنا براڈ مائنڈڈ اور جدید تعلیم یافتہ، ایسا نظریہ دقیانوسی اور بیکورڈ نظریہ تیرا ہوگا کہ قرآن کے الفاظ بھی رب کی بارگاہ، بھلائی الفاظ آ سکتے ہیں آسمانوں سے؟ تو اقبال نے کہا بھائی، اس نے پوچھا نا ڈاکٹر لوکس نے کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی رب کی بارگاہ سے آئے ہیں؟ تو اقبال نے کہا کہ لوگوں نے دلیل کتابوں میں پڑھی ہوتی ہے، میں نے تو دلیل اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھی ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیا؟ اس نے کہا جی وہ کیا؟ تو اقبال نے کہا کہ میں شعر لکھ رہا ہوتا ہوں، سم ٹائم میرا قلم رک جاتا ہے، ہوش و خرد جواب دے جاتی ہے، صلاحیتیں منجمد ہو جاتی ہیں، عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے، مرغ عقل غش کھا کے گر جاتا ہے، میں تھک ہار کے قلم بند کرتا ہوں، آنکھیں بند کرتا ہوں، سر جھکا کے بیٹھتا ہوں، تو کیا دیکھتا ہوں؟ اچانک غیب سے بنے بنائے مصرے اور ڈھلے ڈھلائے شعر میرے اوپر وارد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جنہیں میں اٹھا کے اپنے کلام کا حصہ بنا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر لوکس، میں نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا ادنا سا غلام ہوں، اگر میرے اوپر بنے بنائے شعر اور ڈھلے ڈھلائے مصرے وارد ہو سکتے ہیں
تو علم نشرح کے نورانی سینے واہ، پر واہ، رب کی بارگاہ سے قرآن کے الفاظ بھی خوبصورت، نازل ہو سکتے ہیں۔ زندہ باد ہے مفتی کیا صاحب، بات سبحان ہے، اللہ، زندہ شاہ جی کیا ایمان افروز کیفیات ہیں۔ روح اقبال کو ہم فقیروں کا سلام ہو، بہت سارے اشکالات اس مرد درویش نے ہمارے لیے حل کیے ہیں۔ اب قرآن مجید پر ایمان کی بات شاہ جی ہم کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں اسی سلسلے سے ہم کیفیات کشید کریں، اسی بات کو آگے بڑھائیے۔ جس طریقے سے مفتی صاحب نے کلندر لاہوری کی بات کی، میں بھی باطن میں جا کے اسی طرح ٹٹولنا چاہتا ہوں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ سبحان اللہ، اصل سبحان تو ہمارا مقصود ہی یہ ہے، اور جس طریقے سے آپ فرما رہے ہیں، اگر اسی بات کو میں آگے لے کے چلوں تو اللہ پاک نے واضح فرما دیا نزلہ علی قلبک، کہ کس طریقے سے، کن رحمتوں سے، برکتوں سے کلام امین کو روح الامین قلب امین پہ لے کے آئے۔ امین کا کلام ہے، جملہ لانے پھر عطا ہو شاہ جی۔ کلام امین کو روح الامین قلب امین پر لے کے آئے ہیں، اور امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں، معتبر بھی ہیں، نور شمس و قمر بھی ہیں۔ یہ قرآنی آیات کا آپ نے ترجمہ فرمایا نا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اللہ اکبر، یعنی بھیجنے والا رب العالمین ہے۔ میں وہ آپ کی اجازت سے یہ جملہ ایڈ کرتا ہوں کہ بھیجنے والا رب العالمین ہے، اور لانے والا روح الامین ہے، اور وصول فرمانے والا رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ اگر کبھی بھی کسی کو اعتراض ہوا تو قرآن پاک نے تو اپنی پہلی سورہ میں کہہ دیا تھا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ کچھ لے کے آئیے گا۔ انا آتیناک الکوثر کا بھی جواب نہیں ملا۔ آج جو ماحول بنا ہے نا، میں اس ماحول سے خیرات پاتے ہوئے ایک عشق کا جملہ آپ کی خدمت میں رکھوں کہ آج جو قرآن حکیم ہمارے ہاتھوں میں ہے، حضرت امام سیوطی فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت نے دور صدیقی میں اور جناب عثمان نے دور عثمانی میں بالکل اسی طریقے ہم تک پہنچایا جیسے ہمارے حبیب نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اور ایک بات جو آج ایمان کو جلا دے، جناب زید بن ثابت پر جو مشتمل کمیٹی تھی نا، اسے حضرت صدیق اکبر نے حکم یہ کیا تھا کہ جہاں سے بھی کوئی آیت ملے گی اس کی تصدیق لینی ہوگی تو آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جناب مرتضیٰ کے دروازے پہ جانا۔ آج کے زمانے کے سارے شکوک و شبہات ختم ہونے والے ہیں، اور جناب مرتضیٰ کا کڑا کیا کڑا ہوگا، وہ کس طریقے سے گزارتے ہوں گے، جو ایک با کے نقطے پر سارے اسرار و رموز کھول دے، کیسی برکتیں ہوں گی۔ آپ اس کڑے سے گزار کے اسے قرآن حکیم میں شامل فرماتے ہیں۔ اس لیے بھیجا تھا کہ علی مال قرآن والقرآن مال۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ اور دوسری تصدیق ایک اور بھی تھی نا کہ جناب مرتضیٰ کے سامنے جس نے بھی آیت پڑھی آپ نے مکمل تحقیق کی، لیکن ساتھ یہ ارشاد فرمایا، کہا جو بھی قرآن پاک کی آیت لانے کا دعویٰ کرے گا تحقیق اپنے معیار پہ کروں گا، لیکن صدیق اکبر جو بھی آیت رکھیں گے اسے بغیر تحقیق کے قبول فرما۔ اگر میں یہاں پر جملہ باندھنا چاہوں نا، یہ قرآن حکیم کا ہی پیغام ہے کہ عقیدت صدیقی نظریہ مرتضوی ہے، اور عشق مرتضوی سب کے صدیقی بن کے آج ہمارے سینے میں کیا بات ہے۔ قرآن حکیم نے ہر راہ ہمارے لیے آسان فرمایا۔ شاہ جی سلامتی ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ تو آج تو گفتگو سے جو ہے نا جی وہ کیفیات کا انبوہ کثیر اور جم غفیر ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہے۔ شروع مولا کائنات کا ذکر ہوا، سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہوا، ام المومنین کا ذکر ہوا۔ مفتی صاحب آپ کی ایک بات نے بڑا انسپائر کیا کہ دین کے معاملے میں ہمیں ڈیفینسو نہیں ہونا چاہیے اور بلا وجہ بزدل نہیں بننا چاہیے، لیکن شرط یہ ہے کہ حکمت کا سلیقہ آنا چاہیے۔ اگر حکمت نہیں ہے، آئیے کلام کی طرف بڑھتے ہیں ان دو مصروں کے ساتھ۔ واقف راہ نہیں تو قافلہ سالار نہ بن، واقف راہ نہیں تو قافلہ سالار نہ بن، سر دینے کی نہیں تاب تو سردار نہ بن، سر دینے کی نہیں تاب تو سردار نہ بن، سردار نہ بن۔ آئیے کلام کی طرف چلتے ہیں۔ الحاج شہباز قمر فریدی۔ سلامت ہے، سلامت ہے، ماشاءاللہ۔ سرکار نے تاجدار صداقت کی بات کی ہے تو میرا دل کر رہا ہے آج ان کی منقبت پڑھ دوں۔ سبحان اللہ، آج ان کی بیٹی کا بھی یوم ہے تو کیا بات ہے، دونوں باپ بیٹی کی روحیں جو ہیں وہ پاکیزہ نفوس ہم سے راضی ہوں گے انشاءاللہ۔ رفیق آقا رفیق حیدر
صدیق اکبر صدیق اکبر رفیق آقا رفیق حیدر صدیق اکبر صدیق اکبر رفیق آقا رفیق حیدر صدیق اکبر صدیق اکبر سوار جن پہ ہوئے پیمبر صدیق اکبر صدیق اکبر سوار جن پہ ہوئے پیمبر صدیق اکبر صدیق اکبر رہا جو ایڑی پہ سانپ ڈستا ابو بکر نے نہ پاؤں کھینچا ابو بکر نے نہ پاؤں کھینچا دیدار کرتے رہے برابر صدیق اکبر صدیق اکبر سوار دل پہ ہوئے پیمبر صدیق اکبر صدیق اکبر مفتی صاحب شعر دیکھیے گا بڑی ضرورت کو جو دین کی تو نہ سوئی گھر بڑی ضرورت جو دین کو تو نہ سوئی تک بھی بچائی گھر میں نہ سوئی تک بھی بچائی گھر میں لے آئے سب کچھ وفا کے پیکر لے آئے سب کچھ وفا کے پیکر صدیق اکبر صدیق اکبر اور یہ جو سنت ادا کرتے ہیں تاجدار صداقت کی انگوٹھے آنکھوں پہ چوم کر جو ہے نام آقا پہ ہم لگاتے ہیں نام آقا پہ ہم لگاتے یہ تیری سنت ہے عشق اندر صدیق اکبر صدیق اکبر رہے جو آقا کے ساتھ آج ہے آج بھی یہ اعزاز ان کو ہے آج بھی ہے اعزاز ان کو مزار انور کے وہ ہیں اندر صدیق اکبر صدیق اکبر مزار انور کے وہ ہیں اندر صدیق اکبر صدیق اکبر ماشاءاللہ کیا بات ہے واہ واہ ہم لوگ مزید فضل غلامان غلاما نسلوں سے ہیں نوکر تیری نسلوں کے ابو بکر کس قوم سے ہو کون ہو تم کھل کے بتاؤ جھوٹوں کے ابو جہل ہیں سچوں کے ابو بکر جھوٹوں کے ابو جہل ہیں خوبصورت سچوں ایک کے سے ابو بڑھ کے بکر ہم فقیروں کا سلام ہو کیا بات، بارگاہ تاجدار صداقت میں ایک مختصر وقفہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان